ہم ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں بیٹھتے ہیں تو ہماری نیوٹرلٹی بھی واضح ہونی چاہیے آیا ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ریکارڈ بتاتا ہے. آپ نے رمدے صاحب کی بات کی, رمدے صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے بیان کی, وہ بظاہر تو ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہونی چاہیے, بیکاز ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ, اے فارمر جج آف دا سپریم کورٹ, اف ہی گیوز اے اسٹیٹمنٹ تو ان کی اسٹیٹمنٹ ایز اے فارمر جج آف دا سپریم کورٹ آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل افیلیشن کہاں نظر آتی ہے؟ ان کی تو کوئی پولیٹیکل افیلیشن کا, میری بات تو سن لینا اسما, آپ میری بات پوری مکمل ہونے سے پہلے دیکھیں, یہ مہمان حضرات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, میری پہلے پوری بات سن لیں, then you have obviously you are the host, آپ کی مرضی آپ پروگرام کو جہاں لے کے جانا چاہیں. لیکن یہ کس طرح پروگرام ہے میں تھوڑا سا اس پہ واضح کر دوں. یہ ہے چودھری اسد الرحمان, جو کہ بھائی ہیں خلیل رمدے صاحب کے, جو کہ 3 مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے ہیں اور 1 دفعہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ رمدے صاحب کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہے, لیکن یہ ان کی فیملی ایسوسیشن ہے پولیٹیکلی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں آج جن کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, میں تو کہتی ہوں جی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوں, میں نہیں کسی نہ میں کسی چیز کے پیچھے نہیں چھپتی, میں ہوں ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور یہ بے شک المیہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں قربانیاں دی ہیں جس سسٹم کے لیے آج سب اس کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے I take pride in the struggle of Pakistan People's Party. میں 3 ایسے لوگوں کا جواب دوں گی, یا 3 ایسے لوگوں کی ویو پوائنٹ کو میں فیس کر رہی ہوں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. اچھا اب شازیہ, چونکہ ظاہر آپ کی بات بڑی واضح ہو گئی ہے اور بڑا آپ نے کمپریہنسو بتایا, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, نیچرلی I respect your point of view, لیکن میں My point of view is based on history. کی کچھ چیزیں بتائی ہیں, اب آپ بات کرتی ہیں کہ حکومت کی کیا محاذر آئی ہے, کوئی محاذر آئی نہیں. 97 نواز شریف صاحب نے کیا, 97 میں بچہ آج یوٹیوب دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کس نے اٹیک کیا ہے سپریم کورٹ پر. وہ کہتے ہیں نا look who's talking, انگریزی میں بڑی سمپل کہاوت ہے. اچھا میں اب آپ نے بات مکمل کی, میں شاہ جی کے پاس جاتی ہوں, اور جج صاحب بھی ظاہر رسپونڈ کریں گے اس بات کے اوپر. لیکن شاہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ تاریخ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی کو تنہا کیا اور ساری فورسز اکٹھی ہوئیں, انہوں نے بہت سارے حوالے بھی دیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی بات کروں گا. انہوں نے ایک شاہ جی بھی بات کی کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو یہ غصہ تھا کہ ان کو کورٹ میں کیوں بلایا گیا. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں, کوئی غصہ نہیں تھا, خوشی سے 1 بار نہیں 3 بار وہ بھی گئے عدالت. دوسری بات انہوں نے یہ کیا, اور بلکہ آپ نے کی, کہ وہ جی اس وقت بھی امینڈ ہوا تھا, صرف ایک بات امینڈ ہوئی تھی اور وہ کمی تھی اس میں, اور بہت سارے وکلاء اور جورسٹ اور غیر جانبداروں نے, کہ اگر یہ 2 یا 3 ججز اگر کسی کا ٹرائل کرتے ہیں کنٹیمپٹ میں بڑی کورٹ, اور وہ اس کو سزا دے دیتے, اپیل کہاں جائے گی؟ اپیل کے لیے ایک وہاں پہ لیکن اسی طرح یہ لوگ بھی لاجک دے رہے ہیں, مگر ٹائمنگ وہ بھی 1 رات میں 12 بجے تک وہ ہوا تھا. 97 کا اٹیک آف دا سپریم کورٹ واز کورڈ بائی انٹرنیشنل میڈیا. آج بھی بی بی سی, CNN, جس کے ہم حوالے دوسری چیزوں میں دیتے ہیں, ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے. شاہ جی مجھے تو ریفیوٹ کر دیں گے, ان کو کیسے ریفیوٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ وہ جو حملہ کیا گیا, قطعاً ایسی بات نہیں ہے, لیکن جو حملہ کیا دھاوا بولا, کوئی حملہ شملہ نہیں ہوتا. اس قسم کے سیاسی کیسز میں لوگ جاتے ہیں, شیشے ٹوٹتے ہیں. نہیں مگر شاہ جی وہ تو پوری تاریخ میں لوگوں نے دیکھا. تاریخ کھلی ہے بھائی, تاریخ میں ہمارا بڑی بس ہے. میں وٹنس ہوں, میں موجود تھا میں سپریم کورٹ میں, لیکن میں اسی لیے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی, میاں صاحب نے بھی, ہم نے بھی, سب نے, مطلب کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن میں ریکارڈ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جس کا وہ ذکر ہے, اسی ہمارے ہی دور میں جناب ہمارے 1 درجن کے قریب جو ہیں لوگ وہ اب مختلف جماعتوں میں ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. 1 درجن سے زیادہ, یس 1 درجن کے قریب جو ہیں وہ لوگ, ان کو ٹرائل کیا گیا یہاں پر اسلام آباد کی کورٹ میں, ان کو سزائیں ہوئی, وہ جیلوں میں گئے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, اگر وہ ریکارڈ ہے یہ بھی ریکارڈ ہے. بالکل یہ بات تو ہے. تعداد لوگ تھے اور وہ سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. شاہ جی اب یہ تو تاریخ تو نہیں جھٹلائی جا سکتی. جسٹس صاحب سے بریک سے پہلے صرف آج کے جو آپ ماحول میں بات کریں, 204 بھی وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, 248 بھی موجود ہے. اگر 248 موجود ہے اور آج کسی کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر کیوں یہ فلانی
पानी शेके तो फिर 248 को रिकॉग्नाइज भी तो ये कुछ लोग कर रहे डिबेटेबल बात है, नहीं समझ रहे हैं ना, पूछ लेती हूँ। हाँ 248 की कौन करेगा? अभी आपने ये तरीका निकाला है अमेंडमेंट का उसको कि आपकी हिम्मत है तो डायरेक्टली 248 को शाहजी ये आपका तरीका है, शाहजी ये हमारा तरीका नहीं है, ये नहीं को होने देगा शाहजी हमारा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका है। ये जो एटीट्यूड आप अभी कह रहे हैं ना, ये बखूबी नवाज लीग का तरीका है। 97 में ये कामयाब नहीं हुआ, बदनामी रुसवाई पूरे मुल्क की हुई है, और आज भी अगर ऐसी कोई कोशिश आपकी जानिब से होगी तो हम आइन के दायरों में रहकर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान की दफा का होगा। पूछना है शाजिया, आइन के दायरों से बैर होकर आज की एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान के अदालती निजाम को तबाह करने पर तुली हुई है। आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपने तसादुम का प्रोपेगेंडा शुरू किया है। आप ऐसे लोगों को बैक करते हैं जो पॉलिटिकल हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, और आप इस तसादुम को इसलिए हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके मकासद हुकूमत में आने के हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि आप अपने उस इलेक्शन का इंतजार करें जिसके लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं एक दूसरे के साथ। शाजिया, मैं जैसा मैं आपके पास भी आ रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि रमदे साहब ने ये क्यों कि आइन और कानून पर हमला होने की सूरत में आप सब लोग वर्दी पहन के तैयार हो जाइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे अब हालिया मामलात के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अखबार, और इसके साथ जाने माने सहाफ़ी हैं। अंसार अब्बासी साहब, आज जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है, इसमें चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि 248 की सूरत में की मौजूदगी में ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हुकूमत जो है वो लेके आए इस पूरी तौहीन अदालत के कानून को। आप क्या समझते हैं कि कंट्रोवर्सी हद तक बढ़ गई हुई है, इस हद तक चली गई है कि इदारे जो हैं वो उनके ऊपर जक पहुंच सकती है, उनको क्या ये किस तरफ लेके जाएगी ये कंट्रोवर्सी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इदारों की हद तक मसला आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, उनके जो लीगल माइंड्स हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो कंटेम्प्ट लॉ बना ये इलीगल है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको खत्म कर देगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन कर देंगे इस लॉ को। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत दफा हुआ। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उन मिलिट्री कोर्ट्स के लिए जो कानून बनाया गया था उनको भी और उन मिलिट्री कोर्ट्स को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। ये तो बेसिक एक जिम्मेदारी है अदलिया की, और अदलिया अगर ये काम नहीं करेगी तो कल मैं आपको ये भी बता दूं कि कल एक कानून आ सकता है कि मीडिया वही बात करेगा जो कि हुकूमत लिख के देगी उनको, तो उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता, वरना ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। ये एक नेचुरल चेक है, पूरी दुनिया में है, और मेरा ख्याल है हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमें चूंकि एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में ये लॉ बनाया गया था, उस बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है, और अगर इसमें मेलाफिडे है और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल से टकराता है तो मेरा ख्याल है कि इस कानून को जाना चाहिए। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेट मी अश्योर यू। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खत नहीं लिखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, उनको कंटेम्प्ट हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी सुप्री एम्बेरसमेंट हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई इदारों का जो है ना कोई मसला इस किस्म का दरपेश। अच्छा, लेकिन भाई साहब, ये रमदे साहब ने क्यों कहा कि आइन और कानून पर अगर हमला होता है तो आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए? क्या अभी किसी और हमले की तरफ वो देख रहे हैं? कोई हुकूमत की तरफ से हो सकता है, और हो सकता है तो किस तरह का हमला हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत की तरफ से हमला, तो चूंकि देखें मुख्तलिफ किस्म के हमले तो हो ही रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है कोई इतने उस तरह के सीरियस हमले नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता कॉन्स्टिट्यूशन को डिरेल कर देंगे। अगर हमले की बात है कि कहीं से मिलिट्री के आने का है कि जी कहीं मिलिट्री आ जाए, तो उसमें डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदलिया की है, मीडिया की है, पार्लियामेंट की है, और उसमें सबसे अहम किरदार मेरा जो ख्याल है कि वो पॉलिटिशियंस का और पार्लियामेंट का है कि वो इस नहज तक मामलात को जाने ही ना दें। उनका कंडक्ट इस किस्म का होना ही नहीं चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी थर्ड फोर्स को हौसला मिले, और फिर आपने देखा कि रिसेंट जो प्यू का भी सर्वे आया था कि 58% पाकिस्तानी मार्शल लॉ की हमायत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही संगीन बात है।
اور اس کی میرا خیال ہے کہ جو بنیادی ذمہ داری پالیٹیشینز کی ہے کہ ان کا ایسا کنڈکٹ کیوں ہے کہ وہ اس کے لیے رستہ نہ بنائے. بالکل میں صاحب تھوڑی سی لائن پہ آپ پلیز رہیے گا. تھوڑی سی اس پہ بات جی شازیہ جی پلیز. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جن سرویز کا ذکر کیا اور جس سروے کا ذکر کیا ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ بھی, میں نہیں کہتی کہ میجورٹی کہتی ہے, لیکن اگر کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں تو غلط ہے. اور ڈکٹیٹرشپ کو یا مارشل لاء کو سپورٹ یقینی طور پر کسی بھی ملک کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن جن سروے کا ذکر کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ چند لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے اور جن علاقوں میں پاکستان کے وہ نہیں جا سکے ان علاقوں کا بھی تذکرہ ہے. سو اٹ از اے ویری اسمال اسکیل سروے جس کو پاکستان کے کروڑوں جو 18 کروڑ تقریباً عوام ہے اس کی رائے کی یہ عکاسی نہیں کرتا, ریپرزنٹیشن نمائندگی نہیں کرتا. تو ہے آئی تھنک کہ یہ دیکھیں یہ ایک بات پر ایک ایسی غلط چیز کا ریفرنس دینا غلط ہے. جہاں تک انصار صاحب نے باتیں کی ہیں اداروں کے حوالے سے, میں یہ پوائنٹ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ is the one that will play the role. Politicians are the ones representation of people in the parliament. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ اگر اداروں کے بیچ میں تناؤ ہے تو پالیٹیشنز اس کو کم کریں آگے بڑھائیں, کیونکہ پتہ تھا کہ یہ قانون بات کر رہی ہوں کہ انصار صاحب موجود ہیں. دیکھیں چند ایک باتیں آپ نے سی جے کے چیف جسٹس صاحب کے سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی قانون آیا تو ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے, اور یہ ان کی پریڈکشن بہت پہلے آ گئی تھی آن ریکارڈ. دیکھیں اس طرح اگر اداروں کے وہ سربراہ جن کا رول سوشلی بڑا محدود ہوتا ہے, اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, میں کسی چیف جسٹس کو نہیں جانتی کسی اور ملک کے, نہ اس کا نام جانتی ہوں, نہ شاید کوئی اور بھی اپنے چیف جسٹس کا جانتا ہوگا اس طرح سے نام. تو دیکھیں جو رولز ہیں جو مختص ہیں, جو ان کے ٹریڈیشنل جو ان کے ایٹیٹیوڈز اور جو پریکٹسز ہیں اس کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے. جیسے صاحب جو ہر ادارے کے اندر ہوتے ہیں. میں آپ کا یہ سوال جیسے صاحب کے سامنے رکھتی ہوں, کیا ان اداروں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بھی بیلنس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں؟ ہاں بالکل یہ سوال ہے. جسب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن بڑھ رہی ہے اس میں سے پارلیمان کا کردار ہے؟ کوئی رابطہ منقطع ہوا ہے میرا کسی کے ساتھ, لیکن جس صاحب کے ساتھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جس صاحب؟ جی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے شازیہ نے کہا کہ یہ جو سارا رول ہے یہ اس کا جو کردار بنتا ہے وہ اس میں عدلیہ کا کردار بھی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے تاریخ سے بہت سے حوالے دیے, خاص کر کے جب آپ خود بینچ پہ موجود تھے. کیا آپ کا ایکسپیرینس کہتا ہے اس حوالے سے, اور کیا آپ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اس سے پہلے کہ اپنی کس بات کا جواب دوں, شازیہ بیوی نے 2-3 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہا کہ میں شاید پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ تھا جب میں سپریم کورٹ میں موجود تھا. تو یہ ایک مذاقہ خیز بات ہے. میرا کبھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی ایفیلیشن نہیں رہا. جہاں تک پریسیڈنشل الیکشن کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے مجھے نامنیٹ کیا تھا پریسیڈنشل الیکشن کے لیے, تو میری پہلی شرط یہ تھی کہ میں ان کی پارٹی جوائن نہیں کروں گا, اور وہ آج تک کس بھی اس پہ قائم ہے وہ. تو اس لیے میں کبھی بھی کسی اسٹیج پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوا, اور نہ آج تک میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوا. تو یہ تو وہی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس مقدمے کا بھی حوالہ دیا جس میں سجاد علی شاہ صاحب کو رخصت کیا گیا تھا. وہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں تھا بلکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کیس کے اندر سجاد علی شاہ صاحب کا اپنا فیصلہ موجود تھا کہ سینئرٹی کے بنیاد پر لوگوں کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا. جس پر سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے تھے وہ نمبر 4 تھے لسٹ پر, اور جو ان کو 3 ججز کے اوپر سپرسیڈ کرا کے وہ بنایا گیا تھا. تو جب یہ مقدمہ طے ہو گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں جو آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے, تو وہ اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے وہ اسد علی کا کیس بنا, اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کویشچن تھا جو میرے سامنے آیا, اور وہ 10 ججوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. میں نے اکیلے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. ان 10 ججوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کیونکہ آلریڈی فیصلہ آ چکا ہے ججز کیس کے اندر کہ سینئرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہوگا, تو اس بنیاد پر ہم نے وہ فیصلہ اسد علی کے کیس میں دیا.